اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 75۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہمیں اپنے جیون ساتھیوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ آج خاکسار کی تقریر کا عنوان تربیت اولاد اور والدین کی ذمہ داریاں۔ خاکسار آپ کے سامنے قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلفائے احمدیت کے وہ گر جو انہوں نے ہمیں تربیت اولاد کے حوالے سے بتائے، پڑھ کر سنائے گا۔ ہر باشعور انسان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام اور اس میں موجود ہر ایک چیز خاص مقصد کے تحت پیدا کی ہے، اور اس میں موجود ہر شے اور ہر وجود کے لیے ایک دائرہ کار مقرر کرتے ہوئے ہر کسی کے ذمہ کوئی نہ کوئی ڈیوٹی لگائی ہے تاکہ کائنات کا نظام احسن طریق پر جاری و ساری رہے۔ پس اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ نے چاہا کہ انسان کو اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز کر کے اسے اپنی توحید کے قیام اور اپنی خالص عبادت کے لیے خاص کر لے۔ پس اس اہم ذمہ داری کو کما حقہ ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو اہم سمجھے اور اپنی حیثیت کے مطابق اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے تیار ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یعنی اے مومنو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ گویا مومنوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اصلاح کی طرف ہمیشہ متوجہ رہیں اور اپنی اولاد کی فکر کرتے رہیں اور ان کی نگرانی کرتے ہوئے زندگی کے ہر معاملے میں ان کی مناسب رہنمائی کریں اور اس رنگ میں ان کی تربیت کریں کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کا جذبہ موجزن ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر چیز ان کی نظر میں چھوٹی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہمیشہ ہمارے مد نظر رہنا چاہیے کہ اچھی تربیت سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ تحفہ نہیں جو باپ اپنی اولاد کو دے سکے۔ تربیت اولاد ایک ایسا اہم فریضہ ہے جس سے خاندانوں اور قوموں کا مستقبل وابستہ ہے، کیونکہ آج کے بچوں نے ہی کل ملک و ملت اور مذہب کی ذمہ داریاں سنبھالنی ہوتی ہیں۔ عربی زبان کا محاورہ ہے کہ تہذیب الاطفال خیر الاشغال، یعنی بچوں کی تربیت و تہذیب سب کاموں سے اہم اور بہتر فریضہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ بچہ فطرت اسلامیہ پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں، یعنی قریبی ماحول سے بچے کا ذہن متاثر ہونے لگتا ہے۔ گویا اس حدیث میں دوسرے الفاظ میں یہ کہا گیا ہے کہ دنیا میں بہترین مصور ماں باپ ہوتے ہیں جن کے زیر سایہ ان کے بچے پلتے ہیں۔ ماں باپ چھوٹی عمر میں ان کے قلوب پر جو تصویر اتارنا چاہیں وہ اتار سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ماں باپ کا اپنا نمونہ بچوں کی تربیت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بچہ نقال ہوتا ہے، وہ جو کچھ والدین کو کرتے ہوئے دیکھے گا اس کی نقل کرنے کی کوشش کرے گا۔ سامعین، آج کے ترقی یافتہ دور میں جہاں ہمارے لیے ان گنت آسائشیں اور سہولتیں ہیں، وہاں بے شمار مسائل بھی پیدا ہو گئے ہیں۔ اس زمانے میں الیکٹرانک میڈیا اور نشر و اشاعت کے
ذرائع ایسی صورت اختیار کر چکے ہیں کہ ہر قسم کی بدی اور برائی کی تشہیر چند منٹوں میں تمام دنیا میں ہو جاتی ہے۔ معاشرے میں بے چینی، انسانی رشتوں اور تعلقات کی پامالی، مذہب سے دوری عام ہو چکی ہے۔ اس ماحول میں اولاد کی نیک تربیت کرنا غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے، اور آج ہم میں سے ہر ایک اپنی اولاد کی نیک تربیت کے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ بس والدین کو چاہیے کہ نیک اولاد کے حصول کے لیے خود نیک اور صالح بن جائیں، کیونکہ صالح آدمی کا اثر اس کی اولاد پر لازماً پڑتا ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، جب تقوی نہ ہو تو ایسی حالت میں اولاد بھی پلید پیدا ہوتی ہے۔ اولاد کا طیب ہونا تو طیبات کا سلسلہ چاہتا ہے، اگر یہ نہ ہو تو پھر اولاد خراب ہوگی۔ اس لیے چاہیے کہ سب توبہ کریں اور اپنا اچھا نمونہ دکھلائیں۔ پھر ایک موقع پر فرمایا کہ اگر تم اعلیٰ درجے کے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے اور خدا تعالیٰ کو راضی کر لو گے تو یقین کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرے گا۔ قرآن شریف میں خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ درج ہے کہ ان دونوں نے مل کر یتیم بچوں کی مدد کی تھی۔ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان یتیم بچوں کا والد صالح تھا۔ تو اللہ تعالیٰ تو کئی پشتوں تک رعایت رکھتا ہے، بس ہمیں چاہیے کہ پہلے ہم خود نیک بن جائیں اور پھر اپنی اولادوں کے لیے نیکی اور تقوی کا اعلیٰ نمونہ دکھلائیں، اور اس کو متقی اور دیندار بنانے کی کوشش اور دعا کریں۔ جس قدر کوشش ان کے لیے مال جمع کرنے کی کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ نیکی اور تقوی پر قائم ہوتے ہوئے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ سورۃ الفرقان کی آیات جو میں نے ابتدا میں تلاوت کی ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے جیون ساتھیوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاک بندے ہمیشہ اپنی آئندہ نسل کی دینی و دنیاوی ترقیات کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ وہ نور ایمان جو ان کے دلوں میں پایا جاتا ہے صرف ان کی ذات تک محدود نہ رہے بلکہ قیامت تک چلتا جائے۔ بس ہر مومن کا کام ہے اور اس کا فرض ہے کہ جہاں وہ اپنی اولاد کی نیک تربیت سے کبھی غافل نہ ہو، وہاں اللہ تعالیٰ سے بھی دعائیں کرتا رہے۔ بس دور حاضر میں جب کہ ہر طرف فسق و فجور اور معصیت کا بازار گرم ہے اور اسلامی معاشرے میں بھی لادینیت اور بد اخلاقی عام ہو رہی ہے، ایسے معاشرے میں زندگی گزارتے ہوئے ہم میں سے اکثر والدین روزگار کے حصول کی تگ و دو میں بسا اوقات بچوں کے لیے بہت کم وقت نکالتے ہیں اور بچوں کی دینی و اخلاقی تربیت کی طرف خاص توجہ نہیں کرتے، جبکہ اس شیطانیت زدہ ماحول میں والدین کی ذرا سی غفلت بچوں کی تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے والدین کو بہت ہوشیار ہو کر بچوں کی تربیت کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج کل الیکٹرانک، پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے اچھی بری معلومات ہر چھوٹے بڑے کی دسترس میں ہیں، جس سے بچوں کے ناپختہ ذہن پراگندہ ہو رہے ہیں۔ بچپن میں چونکہ انسانی ذہن ہر بات کو جلد قبول کر لیتا ہے، اس لیے بچے غلط باتوں کو بھی قبول کرنے کے لیے جلد آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ بچوں کے ذہنوں میں اس آلودہ ماحول کے اثر کو جلد ظاہر کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر پیار اور محبت کے ساتھ اچھی نصیحت بار بار ان کے کانوں میں پڑتی رہے گی تو وہ ماحول کی بری باتوں سے بچ سکتے ہیں۔ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر اگر چھوٹے بچوں کو سبق آموز کہانیاں سنائی جائیں تو اس میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں اور وہ بات ان کے ذہن نشین ہو جاتی ہے، اور یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مبارک طریقہ بھی ہے کہ آپ اکثر بچوں کو سبق آموز کہانیاں سنایا کرتے تھے تاکہ ان کہانیوں کو سن کر ان کے اندر وہ اچھی صفات پیدا ہوں جو اچھی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر فرمایا، یہ زمانہ ایسا نہیں جس میں ہم ذرا بھی غفلت برتیں اور سستی سے کام لیں، اس لیے ہمارا یہ فرض ہے کہ اپنے بچوں کو سنبھال لیں، ان کی بہترین رنگ میں تربیت کریں۔ آج کل بچوں میں ایک بہت بڑی بیماری یہ پیدا ہو گئی ہے
کہ ماں باپ سے مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمیں موبائل لے کر دو، 10 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو موبائل ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ ہمارے پیارے حضور فرماتے ہیں کہ آپ کون سا بزنس کر رہے ہیں یا آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس کی منٹ منٹ کے بعد فون کر کے آپ کو معلومات لینے کی ضرورت ہے؟ پوچھو تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو فون کرنا ہے۔ اگر ماں باپ کو آپ کے فون کی فکر نہیں ہے تو آپ کو بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ فون سے پھر غلط باتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ فون سے لوگ رابطے کرتے ہیں جو پھر بچوں کو ورگلاتے ہیں، گندی عادتیں ڈالتے ہیں۔ پس موبائل فون بچپن کے کچے دماغوں کے لیے بہت نقصان دہ چیز ہے۔ اس عمر میں بچوں کو ہوش نہیں ہوتی اور وہ اس کی وجہ سے غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں۔ پس والدین کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ بچوں کی ضد کی وجہ سے یا اپنی سہولت کے لیے بچوں کی اس ناجائز ضد کو نہ مانیں، کیونکہ اگر کوئی قوم اپنے آپ کو دیر تک زندہ رکھنا چاہتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نسلوں کی اچھی تربیت کرے اور اپنی قوم اور نسل کی بقا کے لیے پھر بھرپور کوشش کرے۔ تو آج ہم میں سے ہر ایک کو اپنے عمدہ نمونے ان کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ غلبہ اور ترقی کی اس دوڑ میں وہ بھی ہمارے ساتھ شامل رہیں۔ پھر اولاد کی اچھی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کے ساتھ مناسب عزت و تکریم کے ساتھ پیش آئیں۔ جیسے جیسے ان کی عمر بڑھے اس مناسبت سے ان کی بات کو اہمیت دی جائے۔ تعلیم اور گھریلو معاملات میں ان کے ساتھ مشورہ کیا جائے اور عمر کے مطابق ان کے ذمہ کچھ کام لگائے جائیں۔ ان کے مشورے اور تجویز کو اہمیت دی جائے تاکہ ان کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ اپنے گھر والوں کے لیے اہمیت رکھتے ہیں اور ان پر اعتماد کیا جا رہا ہے۔ اس طرح ان کے اندر آگے بڑھنے اور کچھ کر دکھانے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تربیت اولاد کے زمرے میں والدین کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، کہ اپنے بچوں سے عزت کے ساتھ پیش آؤ اور ان کی اچھی تربیت کرو۔ پھر بچوں کی تربیت کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، کیونکہ ہر انسان میں یہ فطری جذبہ پایا جاتا ہے کہ وہ جو اچھا کام کرے تو اس کی تعریف ہو اور اس کے کام کو سراہا جائے۔ بچوں کو خاص طور پر ماں باپ اور بڑوں کی طرف سے حوصلہ افزائی کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں شامل ہونا، ان کی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پر ان کو سراہنا اور ان کے جذبات کی قدر کرنے سے ان کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے اور وہ ایک نئی امنگ اور دلی جوش کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بچوں کی دلداری اور تربیت کی خاطر ان کے بے رب کہانیاں بھی بڑی دلچسپی سے سنا کرتے تھے۔ حضرت حکیم مولوی نور الدین حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بارہا میں نے دیکھا ہے کہ اپنے اور دوسرے بچے آپ علیہ السلام کی چارپائی پر بیٹھے ہیں اور آپ کو مستر کر کے پائنتی پر بٹھا دیا ہے اور اپنے بچپنے کی بولی میں مینڈک اور کوے چڑیا کی کہانی سنا رہے ہیں اور گھنٹوں سنائے جا رہے ہیں اور حضرت ہیں کہ بڑے مزے سے سنے جا رہے ہیں، گویا کوئی مثنوی ملائے روم سنا رہا ہے۔ پس بچوں کی اچھی تربیت اور ان کی صحت کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کی خوشیوں میں شامل ہونا چاہیے۔ اس طرح بچپن سے ہی وہ والدین کے دوست بن جاتے ہیں اور عمر کے ساتھ تعلق اور محبت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح وہ زندگی کے ہر معاملے میں والدین کی رہنمائی کو اہمیت دیتے ہیں۔ پس اس دوستی اور تعلق کی وجہ سے والدین کے لیے یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ ہر اہم موقع پر اپنے بچوں کی مناسب رہنمائی کر سکیں۔ پھر ان کو اعتدال اور میانہ روی کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ وہ بعد کی زندگی میں مشکلات کا شکار نہ ہوں۔ غرض ہر ماں باپ کو خدا تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد میں بھی خدا، اس کے رسول اور خلافت کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز فرماتے ہیں، جماعتی ترقی ہمارے اپنے بچوں کی تربیت سے وابستہ نہیں ہے۔ جماعت اور اسلام کا غلبہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے۔ اگر کوئی ہم میں سے رستے کی مشکلات دیکھ کر کمزوری دکھاتا ہے، اگر ہماری تربیت کا حق ادا کرنے میں کمی ہماری اولادوں کو دین سے دور لے جاتی ہے تو اس میں سے دین کے غلبے کے فیصلے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، جو کمزوری دکھاتے ہیں وہ محروم رہ جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ اور لوگوں کو سامنے لے آتا ہے، نئی قومیں کھڑی کر دیتا ہے
بس اس اہم بات کو، اور یہ بہت ہی اہم بات ہے، ہمیں ہمیشہ ہر وقت اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی نسلوں کی تربیت کی فکر کی ضرورت ہے۔ اور سب سے اہم بات اس سلسلے میں ہمارے اپنے پاک نمونے ہیں۔ نعرہ تکبیر، خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ تکبیر۔ پھر اس مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے دعا ہمارا سب سے بڑا ہتھیار اور قیمتی خزانہ ہے۔ نیک اولاد مانگنا اور اس کی تربیت کے لیے دعائیں کرنا انبیاء علیہم السلام کا طریق ہے۔ اولاد کی تربیت کے لیے دعائیں کرنا اور ان کی تربیت کے لیے کوشش کرنا اور انبیاء کی سنت پر عمل کرنا ثواب کا موجب ہے۔ دعائیں اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کرنے کا اہم ترین ذریعہ ہیں۔ یہ وہ تیر بہدف نسخہ ہے جس کا وار خطا نہیں جاتا، بس جس نے دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا اس نے خیر، کامیابی اور فلاح کے راستے کو پا لیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی بچوں کی تربیت کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور دعاؤں کی اہمیت کے متعلق کہا کرتے تھے کہ بچوں کی ہدایت اور تربیت تو خدا کا فعل ہے۔ بچوں کا سختی سے پیچھا کرنا اور بات بات پر بچوں کو روکنا اور ٹوکنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ گویا ہم ہی ہدایت کے مالک ہیں اور ہم اس کو اپنی مرضی کے مطابق ایک راہ پر لے آئیں گے، اور آپ نے اسے ایک قسم کا شرک خفی قرار دیا اور فرمایا کہ اس سے ہماری جماعت کو پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تو اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور سرسری طور پر قواعد اور آداب تعلیم کی پابندی کرتے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں، اور پھر اپنا پورا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر رکھتے ہیں۔ جیسا کہ کسی میں سعادت کا تخم ہوگا وقت پر سرسبز ہو جائے گا، بس آئندہ نسلوں کی بقا کے لیے یہ نہایت اہم نسخہ ہے کہ جہاں اپنی اولاد کی دینی و دنیاوی ترقیات کے لیے ظاہری تدبیریں اور کوششیں ہو رہی ہیں، وہاں دعا بھی ہو، کیونکہ اصل ذات تو صرف خدا تعالیٰ کی ہے جو اچھے نتائج پیدا فرماتا ہے۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اولاد کے متعلق اسلام کے ان زرعی اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلامی تربیت کا عمدہ نمونہ بن کر معاشرے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرنے کے لائق بنائے۔ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے اپنے بچوں کی ایسی عمدہ تربیت کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ ہر موقع پر والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ نعرہ تکبیر۔